اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو زبان۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ حروف کا جوڑ توڑ اور آوازیں ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، اکثر بچوں اور بچیوں کو کچھ آوازوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی پہچان کرائی جائے یا کی جائے پھر بہت آسانی ہوگی حروف کے جوڑ اور توڑ میں۔ تو آ جاتے ہیں کہ کون کون سے حروف کا جوڑ توڑ اور آوازیں جو ہے اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے حرف کیا ہے یا حروف کیا ہیں؟ انسان کے منہ سے بولتے وقت جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں کو تحریر میں لانے کی جو علامات ہوتی ہیں انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں، جب ہم کچھ کہتے ہیں تو جو آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں ان کو جب ہم تحریر میں لاتے ہیں اور جو علامات ان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو انہیں حرف یا حروف کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کلمات جو نہ اسم ہو نہ کسی کا نام ہو اور نہ فعل ہو، نہ اس میں کوئی کام پایا جاتا ہو بلکہ دو لفظوں کا آپس میں ملاتا ہوں، انہیں حروف کہا جاتا ہے، جیسے الف، الف مدہ، با، با وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہیں یہ حروف ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وہ الفاظ جن میں اکثر بچوں اور بچیوں کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ ذرا جان لیں۔ وہ ہے چھوٹی یا، بڑی یا اور دو چشمے ہا۔ چھوٹی یا کو اس کو چھوٹی یا بھی کہتے ہیں یا معروف بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کب استعمال ہوگی؟ جب انگریزی کے کسی لفظ میں ای یا ڈبل ای کی آواز نکلے گی تو تب چھوٹی یہ کا ہم استعمال کریں گے، اور بڑی یہ کا استعمال ہم تب کریں گے جب انگریزی میں کوئی چیز ہم لکھیں گے، کوئی نام ہم لکھیں گے تو جہاں اے، آئی اور وائی کی آواز نکلے گی تو وہاں بڑی یہ کا استعمال ہوگا۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ چھوٹی یہ انگریزی میں ای یا ڈبل ای کی آواز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور بڑی یا یہ جو ہے اے، آئی یا وائی کی آواز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں دو چشمے ہا، اس کو ہے مخلوط بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی لفظ کے اول میں نہیں آتا، جس لفظ کے ساتھ آتا ہے اسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ اس سے صرف آواز بھاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ یہ جس لفظ میں استعمال ہوتا ہے وہاں آواز جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اور یاد رکھیے کہ یہ کسی بھی لفظ کے ابتدا میں اس ہے کا استعمال نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس سے آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے جوڑ، تو اب حسین ایک لفظ ہے، حسین۔ حسین جب ہم انگریزی میں لکھتے ہیں تو HUSSAIN، تو اس کے لیے یائی مجہول کا استعمال کیا جائے گا، جیسے ہا، سین، یائی مجہول یا بڑی یا اور نون۔ اس طرح اب دیکھ ایک لفظ ہے حسین، اب HASEEN، جہاں ای یا ڈبل ای این کا استعمال ہوگا وہاں چھوٹی یائی معروف کا استعمال ہوگا، جیسے ہا، سین، چھوٹی یا اور نون۔ اس طرح اب دیکھیں حیرانی، حیرانی میں یائی معروف اور یائی مجہول دونوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہا، یائی مجہول، را، الف، نون اور یائی معروف۔ یہ چھوٹی یا جو اس کو یائی معروف بھی کہتے ہیں اور یہ جو بڑی یا ہے اس کو یائی مجہول کہتے ہیں۔ اس طرح سینہ ایک لفظ ہے، دیکھیں SENA، سینہ میں اگر ای کی آواز ہے تو یہاں یائی معروف استعمال کی جائے گی، جیسے سین، یہ، نون اور الف۔ اب دیکھیں کہ ایک لفظ ہے پھل، جب ہم اس کو توڑیں گے یا الگ الگ کریں گے تو میں نے جو لکھا ہے پا، دو چشمے ہا اور لام، تو یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو چشمے ہا الگ ایک حرف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ دو چشمے ہا جس حرف کے ساتھ آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا درست طریقہ کار کیا ہے کہ پا، دو چشمے ہا اور لام، یہ درست طریقہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ٹھنڈ، تو میں نے یہاں لکھا ہے ٹا، دو چشمے ہا، نون اور ڈال، تو یہ غلط ہے کیونکہ ٹا اور ہا ایک ساتھ آئے گا۔ اب دیکھیں ٹا، دو چشمے ہا، نون اور ڈال، تو یہ درست طریقہ ہے۔ اس طرح کھیل کو آپ دیکھیں، اس طرح کھیر کو آپ دیکھیں۔ اب یہ جو دو میں نے لفظ میں نے چھوڑ دیے ہیں، ہاتھ اور پھیلنا، اب اس کو ذرا کیجئے گا کمنٹس میں تو میں وہاں سے دیکھ لوں گا۔ تو بنیادی اس میں تین چیزیں ہم نے سکھانے کی کوشش کی کہ یہ معروف میں انگریزی کے لیے ای یا ڈبل ای کی آواز استعمال کی جاتی ہے، یا مجہول کے لیے وائی یا اے آئی کی آواز استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح دو چشمے ہاتھ جو ہے
وہ ایک الگ حرف نہیں ہے، بلکہ جس حرف کے ساتھ اس ہا کو لکھا جاتا ہے، تو جب ہم اس کو توڑیں گے تو اس حرف کے ساتھ اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خدا آباد۔